السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ ویڈیوز آڈیوز وائرل ہونے کا زمانہ ہے، پروپیگنڈا کا دور ہے، اور اب ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور وہ ایک وزیر اعلیٰ کی وائرل ہوئی ہے۔ وہ ویڈیو کیوں وائرل ہوئی، کیسے وائرل ہوئی، اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں کر مختلف ہے دیگر ویڈیوز سے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ لیکن پہلے پروپیگنڈا، اور پروپیگنڈا عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب ہٹلر کے فالوور ہے پروپیگنڈا کے معاملے میں، کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، تو لہٰذا عمران خان صاحب اپنی حکومت کے 3 سال کے بعد بھی اسی پروپیگنڈا پر چلنا چاہ رہے ہیں جو وہ اپوزیشن میں کیا کرتے تھے، جو وہ کنٹینر پہ کیا کرتے تھے۔ اپنی حکومت کی کارکردگی نہیں بتانی لوگوں کو، اس کو چھپانے کے لیے دھول اڑانی ہے پروپیگنڈا کی۔ وزیر اعظم عمران خان گزشتہ کئی دنوں سے اپنے ترجمانوں اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، اور ان کو یہ ہدایات انہوں نے جاری کی ہیں مشاورت میں۔ مشاورت کس چیز پہ ہو رہی ہے کہ اب آگے کیسے بڑھا جائے۔ آپ دیکھیں بلدیاتی انتخابات، بلکہ کل خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات ہیں، اور کل کے انتخابات تو کہا جا رہا ہے کہ جی 20 نومبر کے بعد پہلے انتخابات ہیں۔ اور 20 نومبر آپ کو پتہ ہے ہی کہ 20 نومبر کیوں بار بار اس کا ذکر آتا ہے، کیونکہ 20 نومبر کو تبدیلی آئی تھی، ڈی جی آئی ایس آئی چینج ہوئے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کور کمانڈر پشاور لگے تھے، اور پھر ان کے جگہ ایک اور لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے آ کر لی تھی، اور ندیم انجم صاحب وہ آ کر ڈی جی آئی ایس آئی لگے تھے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ جی جنرل فیض حمید صاحب کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، لہٰذا وہ ان کو چینج بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم صاحب میں اس معاملے پر کافی سارا تناؤ بھی رہا۔ اکتوبر میں 6 اکتوبر کو آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا، ٹویٹ کر دیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نئے کا تقرر ہو گیا اور پرانے کا تبادلہ ہو گیا، اور وہ جو جنرل فیض حمید صاحب ان کو کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو اس کو حکومت نے قبول نہیں کیا تھا، وہ ریجیکٹڈ ہوا تھا۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں ڈان لیگز کے معاملے پر جو وزیر اعظم آفس نے ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کی تھی یا اعلان کر دیا تھا کہ اس کی تحقیقات ہوگی اور یہ ہوا ہے، تو اس کو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ریجیکٹڈ کہا تھا، جس پر تناؤ بڑھ گیا تھا۔ تو اس بار وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، پھر یہ ہوا کہ جناب انٹرویوز ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بہرحال ایک طویل تناؤ رہا، میڈیا پر ڈسکشن ہوئی ساری چیزیں۔ عموماً اس طرح کی چیزیں میڈیا میں ڈسکس نہیں ہوا کرتی، ترقی تبادلے تقرر ہو جاتے ہیں، لیکن اس طرح جو ہوا یہ پہلے شاید کبھی ہوا ہو۔ ڈسکشن ضرور ہو رہا ہوتا ہے کہ جی فلاں صاحب جو ہیں وہ فلاں جگہ پہ جائیں گے، ان کی جگہ فلاں آ جائیں گے، یا فلاں صاحب جو ہے وہ اپنا جو چیف آف آرمی اسٹاف کی دوڑ میں شامل ہو گئے ہوئے ہیں، یا فلاں اتنے نمبر پر آ رہے ہیں۔ تو وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، تو پروسیجر کو سامنے رکھ کے ایک ڈسکشن ہو رہی ہوتی چیزیں کہ کن کے متعلق غور کیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ والا جو تناؤ تھا، یہ اس طرح کی کیفیت کبھی اس طرح دیکھی نہیں گئی کہ جو ہے وہ وزیر اعظم اور آرمی چیف میں اس طرح کا معاملہ ہوا ہو۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ انہوں نے کچھ کام کرنے ہیں، اور اس کے لیے وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کی جو ہیں جنرل فیض حمید صاحب وہ ان کو چاہیے، اور ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس آئی براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت ہوتے ہیں، وزیر اعظم کے ماتحت ادارہ ہے آئی ایس آئی کا۔ تو عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم سوچ سکتے ہیں کہ یار یہاں پر مجھے افغانستان کی صورتحال فلاں جگہ پر مجھے ان کی مدد درکار ہے، تو وہ چاہیے۔ اور اس دوران وہ بھی تھا معاملہ جو اس کا 17 نومبر والا اجلاس بھی تھا پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن، جس میں قانون سازی ہو رہی تھی، الیکشن اصلاحات کی قانون سازی، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی قانون سازی، تو یہ ای وی ایم والا مسئلہ، سارے معاملات اس میں تھے۔ اور اس میں تو یہاں تک بات ہوئی کہ وہ کل میں نے گزارش کی تھی خواجہ آصف صاحب کی، وہ بتا رہے تھے کہ جی ہمیں 1.5 سے 2 درجن پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی مدد ہمیں وہ ان کا وہ تعاون تھا، وہ ہمارے ساتھ مل چکے ہوئے تھے، لیکن آخری وقت پر ان کو فون آیا کہ نہیں ابھی نہیں۔ تو وہ اس کی تصدیق اس جہاں سے بھی ہوتی ہے کہ ہمارے دوست عمران شفقت صاحب کو ایک جو حکمران اتحاد کے ہی ایک سینیٹر نے بتایا تھا کہ جی مسلم لیگ قائد اعظم کے ایک ایم این اے نے ان کو بتایا کہ جی انہیں فون آیا ہے کہ جی آخری بار ہمارے کہنے پر آپ نے ووٹ کرنا ہے۔ تو یہ والی مدد بھی ممکن ہے، عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ ان کو مل جائے گی، تو اسی وجہ سے یہ ساری صورتحال تھی۔ تو وہ 20 نومبر کے بعد یہ پہلا انتخاب ہو رہا ہے جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کے پی کے کا کل۔ تو اس انتخابات میں کیا ہونا ہے، کیا تمام ادارے نیوٹرل رہ کر
اپنا الیکشن کمیشن کو کہیں گے کہ جی آپ انتخابات کروائیں، جس طرح الیکشن کمیشن اپنا کنڈکٹ کروانا چاہ رہے ہیں انتخابات، یا پھر مداخلت ہوگی جس طرح ماضی میں ہوتی رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کل پتہ چل جائیں گی. تو وہ انتخابات سے مجھے بات آگے بڑھ گئی کہ انتخابات کو، کیونکہ یاد آ گیا کہ وہ انتخابات کل ہیں خیبر پختونخوا کے، ایک پہلے مرحلے کے ہیں کل، اس کے بعد دیگر اضلاع میں بعد میں ہوں گے. تو گزارش تھی بیسیکلی جو میں بات کر رہا تھا وہ تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پروپیگنڈا کی. تو پروپیگنڈا جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے یہی ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات، اس کے بعد پنجاب میں کروانے ہیں، سندھ میں ہونے ہیں. خیر سندھ میں تو وہ زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر ان کی کوئی دال نہیں گلنی سندھ میں، تو بلوچستان میں بھی نہیں گلنی، اور پنجاب میں ان کو پتہ ہے کہ دال نہیں گلنی، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے. کیونکہ پنجاب میں آپ دیکھیں جتنے بھی انتخابات ہوئے وہاں پر پی ٹی آئی پٹ گئی، سوائے وہ احسن سلیم بریار والا جو انتخاب تھا سیالکوٹ والا، وہ مسلم لیگ نون کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے وہ جیتے تھے. تو وہ جو ابھی پی پی 206 کا جو انتخاب ہوا 16 تاریخ کو، 2 روز پہلے، ان انتخابات میں بھی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ مسلم لیگ نون میں جا کے پی ٹی آئی کو اس نے شکست دی ہے، جس نے جنرل الیکشن میں شکست کھائی تھی. پیپلز پارٹی کا ووٹ بڑھا ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ کم ہوا ہے. اور جیتا ہوا کینڈیڈیٹ کی فیملی میں جو تھے اس وقت نشاط ڈار صاحب، ان کی اہلیہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر پی ٹی آئی سے الیکشن لڑتی ہیں اور ووٹ ان کا کم ہوتا ہے، ہار جاتی ہیں. تو پی ٹی آئی اب پٹنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ پتہ ہے عمران خان صاحب کو، لہٰذا خان صاحب نے اب سوچا کہ جس پروپیگنڈا کے سہارے پر اقتدار میں آئے ہیں، یا جس پروپیگنڈا کے سہارے پر 3 سال نکال لیے ہیں، وہ پروپیگنڈا دوبارہ جاری رکھو. لہٰذا پچھلے کافی دنوں سے خان صاحب اپنے قریبی وزیروں مشیروں سے جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ یار بات ڈھیلی پڑ گئی ہے، معاملہ بھائی کیا ڈھیلا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا. تو جو کہتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف صاحب پہ ہتھ ہولا رکھا ہوا ہے میرے وزیروں نے مشیروں نے، شہباز شریف کے مقدمات پر اس طرح بات نہیں ہوتی، اور جو اپوزیشن کی کرپشن اس طرح بات نہیں ہوتی. سندھ حکومت کی گورننس جو ہے وہاں اس کی وجہ سے پاکستان میں ہر جگہ مسئلے، بلکہ وہ میں نے اس دن سنا تھا نا، وہ جو گوادر کا دھرنا تھا، اس دھرنے پر گئے تھے ختم کروانے، تو دھرنا گئے تھے لیکن وہاں گئے نہیں تھے. اسد عمر صاحب اور زبیدہ جلال صاحبہ وہاں سے سی ایم سے ملاقات کی، پھر سی ایم صاحب نے خود وہاں پر ڈیل کیا دھرنے والوں سے. تو اس میں جو میں سن رہا تھا ان کی بات اسد عمر کی، کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ ثابت کر لیں کہ گوادر کا دھرنا سندھ حکومت کی وجہ سے ہے، یا گوادر کے مسائل سندھ حکومت کی وجہ سے ہیں. انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ جی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ سندھ سے جو ٹرالرز آتے ہیں نا، وہ جو سندھ میں لائسنس جنہوں نے جاری کیے ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور وہ یہاں پر فشنگ کر جاتے ہیں. تو بھئی اگر سندھ سے ٹرالرز آتے ہیں تو کوئی ہمارے ادارے تو ہوں گے نا جو یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے، فیڈرل ادارے. ظاہر سندھ والے آ کر ادھر تو نہیں کچھ کر سکتے ہوں گے، یہ تو آپ کی صوبائی حکومت یا فیڈرل حکومت کا مسئلہ ہے. تو یہ والا پروپیگنڈا، یعنی بجلی نہیں ہے تو سندھ کی وجہ سے، گیس نہیں ہے تو سندھ کی وجہ سے، ادویات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو سندھ کی وجہ سے، آٹا نہیں ہے تو سندھ کی وجہ سے، یعنی جو کچھ کہہ دو یہ والے پروپیگنڈا. کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے اوپر یہ پروپیگنڈا کرو کہ جی نواز شریف صاحب کو اب وہاں پر خبروں میں لے آؤ نا نواز شریف صاحب کو، کہ نواز شریف کو اب وہاں پر ان کو نہیں ملے گی، ان کی اپیل منظور نہیں ہوگی، ان کو وہاں پر مزید رہنے کی اجازت نہیں ملے گی برطانیہ میں، لہٰذا ہم ان کے لیے جیل تیار کر رہے ہیں. یہ والا پروپیگنڈا. شہباز شریف صاحب کی ٹیٹیاں جو 3 سال سے ٹیٹیاں لگوا رہے ہیں لیکن ابھی تک اس کا ثبوت، وہ والا پروپیگنڈا. اپوزیشن کی کرپشن کہانیاں، یہ وہ سارا، یعنی اس طرح کا پروپیگنڈا کریں تاکہ لوگ یہ سوال نہ کریں کہ جی ہمیں گیس کیوں نہیں مل رہی، لوگ یہ سوال نہ کریں کہ سردیوں میں ہمیں اپنا بجلی کیوں نہیں مل رہی. سردیوں میں تو بجلی ہوتی ہے نا، لیکن یہاں پر یہ عالم ہے کہ کئی علاقوں میں بجلی نہیں ہے. تو کارکردگی جو ہے، مہنگائی پر بات کریں تو لوگ سوال کریں مہنگائی، تو آپ نے جواب دینا ہے شہباز شریف کی ٹیٹیاں. لوگ پوچھیں کہ پیٹرول مہنگا کیوں ہے تو آپ بتائیں کہ جی مراد علی شاہ چور ہے. لوگ پوچھیں کہ جی چینی کی قیمت کم کیوں نہیں ہو رہی تو آپ ان کو بتائیں کہ مراد علی شاہ سندھ کے پیسے دبئی منتقل کرتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں، اور یہ میں انتہائی کیا کہتے ہیں اس کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے پورا پلان کر کے اپنی پوری کی پوری ترجمانوں کی ٹیم کو دوبارہ اتار دی ہے. شروع میں کیا تھا کچھ عرصے سے، کچھ ماہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب ترجمانوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے تھے، تو اب دوبارہ انہوں نے ترجمانوں کے ساتھ، اور ان کے وہ لوگ جو زیادہ ووکل ہیں، زیادہ اپوزیشن پر بڑھ چڑھ کر حملے کرتے ہیں، جس طرح شہزاد اکبر صاحب ہو گئے، فواد چودھری صاحب ہو گئے، شیخ رشید صاحب ہو گئے، اس طرح کے ان کے جو وزیر ہیں، مراد سعید صاحب ہو گئے. مراد سعید صاحب تو اس وقت بہت پیچھے چلے گئے ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ مراد سعید صاحب کے اپنے اوپر
ایک بڑا اسکینڈل آ گیا ہوا تھا، تو اس سے پتہ نہیں ان کی جان چھوٹنی ہے کہ نہیں چھوٹنی۔ وہ جو HBL کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا اور پھر الزام آیا تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے کہ 7 ارب روپے کا ان پر تھا، کک بیکس کا الزام تھا کہ انہوں نے کمیشن لیا ہوا ہے، تو معاہدہ کینسل ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد سے مراد سعید جو ہے وہ کچھ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ وہ پیچھے پیچھے رہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں، آگے بڑھ بڑھ کر کرنی ہے، اور اپوزیشن یہ موقع نہیں دینا لوگوں کی توجہ ان کے مسائل کی طرف جانے نہیں دینی۔ اور خیر سے ہماری اپوزیشن بھی وہی ہے کہ وہ اپنا کہتے ہیں، ہمارے یہاں عموماً گاؤں میں کی کہاوت ہے کہ وہ ایک بندے نے آواز لگائی کہ کتا کان لے گیا، کوئی بندہ سویا ہوا تھا، اس نے کہا کتا تیرا کان لے گیا، تو اس نے کان نہیں دیکھا، کتے کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ایسا کچھ الزام لگائے کہ اپوزیشن اس الزام کے پیچھے پڑ جائے اور عوام کے مسائل کی طرف توجہ نہ ہو، تو ہماری اپوزیشن اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ کل آپ نے دیکھا شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس کے اوپر مسلم لیگ نون کے لیڈران نے گھنٹہ پریس کانفرنس کر دی۔ بھائی بجلی، گیس، مہنگائی، اس پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ پارلیمنٹ کا اجلاس، بلکہ وہ سیالکوٹ والا معاملہ جو تھا اس پر پنجاب اسمبلی کا پرسوں اجلاس ہوا تھا، وہاں مسلم لیگ نون جو پنجاب کی تگڑی اپوزیشن ہے، میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ سندھ کی اپوزیشن اپنا حق ادا کر رہی ہے۔ سندھ کی اپوزیشن کے کنڈکٹ پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، حکومت اس سے تنگ ہو سکتی ہے، اپوزیشن ہوتی وہ ہے جس سے حکومت تنگ ہو۔ انہوں نے سندھ حکومت کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے، بلدیاتی انتخابات ہیں، بلدیاتی بل ہے، قانون سازی ہے، کچھ بھی ہے، وہ حکومت کو جائز ناجائز جو بھی ہے انہوں نے وہاں پر احتجاج بھی کرنا ہوتا ہے، بتانا بھی ہوتا ہے کہ جی ہاں اپوزیشن ہے۔ پنجاب میں کچھ پتہ نہیں کہ اپوزیشن نام کی کوئی چڑیا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ سیالکوٹ کے سانے پر اجلاس ہوتا ہے پنجاب اسمبلی کا، اپوزیشن ہوتی نہیں ہے، اجلاس میں کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ بلدیاتی قانون بنتا ہے، اپوزیشن ہوتی نہیں ہے، کوئی تجویز نہیں آتی، چپ کر کے بیٹھے منہ میں منہ ڈال کے خاموشی سے۔ تو وہ والی اپوزیشن جو جب حکومت ان کے اوپر الزام لگائے تو پھر وہ اٹھ کر بولتی ہے، ادروائز اپوزیشن چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا جو کامیاب طریقہ ہے جو انہوں نے اپوزیشن میں اپنایا ہوا تھا، اور پچھلے 3 سال سے اسی طریقے پر چل رہے، اور دوبارہ عمران خان صاحب کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس پر واپس آئے ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اپوزیشن کو کارکردگی کا جواب دینے کے بجائے اپوزیشن کے اوپر الزامات لگانے، اپوزیشن کو بدنام کرنا ہے، اپوزیشن کے اسکینڈلائز کرنا ہے اپوزیشن کو۔ تو یہ عمران خان صاحب کی ایک منصوبہ بندی ہے، اور آغاز کیا تھا ویڈیو سے۔ آپ کو یاد ہے الیمین گڈاپور کی ایک ویڈیو آئی تھی KPK کے انتخابات کے حوالے سے، وہاں پر 2 ویڈیوز تھیں، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے انتہائی گندی ویڈیو تھی، اس طرح کوئی سیاستدان کسی سیاستدان کے متعلق ایسے بات نہیں کرتا۔ بہرحال یہ نیا دور ہے، تبدیلی والے لوگ ہیں، وہ تبدیل ہوا ان کا تہذیب ہے ان کی۔ اور دوسرا انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ جی میرا بھرا الیکشن لڑدا پہ، میرے بھرا کو ووٹ جو نہ دے سی تھے وہ، پھر مطلب میرے بھائی اگر نہیں جیتیں گے تو پھر بلدیاتی اداروں میں کوئی ان کے مقابلے میں جیتنے والا یا ہمارا مخالف جیتنے والا بلدیاتی اداروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ ویڈیو تھی اسد کیسر صاحب کی، اسپیکر کی آڈیو، جس کا الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہوا ہے۔ تو وہ اس آڈیو پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس بہت فنڈ ہے، 70 کروڑ تو ہیں، 1.5 ارب روپے کا پروسیس میں ہے، ٹینڈر وغیرہ، مطلب کہ ہم اپنے لوگوں کو جتوائیں گے پیسے سے ہر صورت۔ تو اس طرح کی آڈیوز، شہریار آفریدی صاحب کی آڈیو۔ اب ایک ویڈیو ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی، قدوس بزنجو صاحب کی، گوادر کے دھرنے سے۔ وہ وہاں پر بیٹھے 5,000 کی تھدی ہے ان کے پاس، وہ نوٹوں کی وہ بانٹ رہے ہیں خواتین میں، اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ جو حقوق گوادر تحریک کے جو ہدایت الرحمان صاحب، وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی بندہ ان کو پیسے دیتا ہے اپنے اس میں نکال کے کوٹ میں سے، اور وہ ان خواتین کو CM صاحب ان خواتین کو پیسے تقسیم کرتے ہیں۔ تو تاثر یہ مل رہا تھا کہ جس طرح فیض آباد دھرنے والے پیسے تقسیم کیے گئے تھے، اس طرح کچھ ہو رہا ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ کچھ خواتین تھیں، مستحق خواتین تھیں، تو CM صاحب نے ان میں وہ پیسے تقسیم کیے تھے، وہ دھرنے والے لوگ نہیں تھے، کیونکہ ہدایت الرحمان صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے وہ دھرنے والے لوگ نہیں تھے، کچھ مستحق لوگ آئے تھے، تو ان کو وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پر تقسیم کر رہے تھے پیسے۔ اور جو CM کے ترجمان ہیں وہ عبدالرحمان، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ روایت ہوتی ہے، ہمارے یہاں ٹریڈیشنس ہوتی ہے، عورتوں کے سر پہ چادر چڑھائی جاتی ہے، ان کو پیش کی جاتی ہے، تو ان کو CM نے ان کی مدد کے لیے ان کو پیسے دیے۔ تو یہ دھرنے والوں کے نظر بھی آ رہا تھا، سرعام دے رہے تھے، تو اس میں وہ نہیں تھا کیونکہ دھرنے والوں کو پیسے تھے۔ تو یہ والی ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے، یہ ان ویڈیوز سے مختلف ہے جو پہلے وائرل ہوتی رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔